تمام لوگ آ گئے. ایک رن تمام نہیں آئے. جی یہاں پہ دیکھتے ہیں اصل صاحب اسکرین تھوڑی سیدھی کریں. ٹھیک ہو گئی. یہ دونوں لائٹیں بند کریں. عائشہ بھائی وہ دوسرے نمبر والا تیسرا لیکچر ADS کا تھرڈ لیکچر آف ADS. اچھا جی ایکٹیو ڈائریکٹری. چلو یار خاموش ہو جاؤ. پہلے نماز آپ لوگ پڑھ رہے تھے, اب جو ہے وہ بولنا شروع ہو گیا. 5 کو بتا رہے ہیں نماز پڑھ رہی ہے, پڑھائی بھی کرتے ہیں. تو ایکٹیو ڈائریکٹری مینٹیننس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکٹیو ڈائریکٹری کا بیک اپ کیسے لیتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکٹیو ڈائریکٹری کو ریسٹور کیسے کرتے ہیں. ایکٹیو ڈائریکٹری کو جنرل جو اس کی مینٹیننس ہے, لائک آپ کا جو سرور ہے وہ آؤٹ آف اسپیس ہو جاتا ہے تو آپ کو ڈیٹا بیس ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروانا پڑتا ہے, وہ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا وہ تمام چیزیں جو مینٹیننس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, کال مجھے جو بھی آئی مجھے سننی پڑے گی. پہلے بتا تو ایکٹیو ڈائریکٹری مینٹیننس میں جو چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے انہیں لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ میرے ساتھ ساتھ لکھنا ہے تو خیال رکھیے گا کہ میں نے اینڈ تک لکھنا ہے, تو آپ بھی ذرا صفحہ ڈیڈیکیٹ کر دیجیے گا اس کے لیے. اس میں ایک چیز آتی ہے بیک اپ. ٹھیک ہے نا, مینٹیننس میں آئے گا نا بیک اپ. اس کے بعد ریسٹور ہے. ریسٹور میں ہمارے پاس 2 ٹائپس ہیں. ایک ہے authoritative restore, دوسری ہے non authoritative restore. اس کے بعد اس میں آ جاتی ہے کہ ڈیٹا بیس کو موو کیسے کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اور فائنلی ڈی فریگ. اور ڈی فریگ میں بھی 2 ہمارے پاس میتھڈس ہیں. ایک ہوتا ہے مینول اور دوسرا ہے آٹو. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکٹیو ڈائریکٹری مینٹیننس میں یہ 6 پروسیجرز. بیک اپ آن لائن ہے, اور یہ آخری چیز بھی آن لائن. باقی سارا آف لائن.
چلو دیکھیے ٹھیک ہے. اور آن لائن آف لائن کا بس میں آپ کو انسٹالیشن کے وقت بتا چکا ہوں. آن لائن کا مطلب ہوتا ہے نارمل موڈ اور آف لائن کا مطلب ڈی فریک. ریسٹور موڈ فیٹ پریس کر کے مینول آف لائن کا مطلب ہے کہ جی پہاڑی یا فیٹ پریس کر کے. آن لائن کا مطلب کافی کلوز ہے یار, کافی کلوز ہے. 1-1.5 کلومیٹر لے لیتا ہے 21 سا لے لیتا نا اتنا تقریباً. یہاں سے یہ نکا تک لے لے گا یہ لیکن وہ بھی لے لے گا نو ڈاؤٹ, وہ نہیں میں نکال. اچھا یہ 20x کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو زوم میں ہوتا ہے میگا پکسل, یہ کیمرے ہوتا ہے میگا پکسل, یہ میگا پکسل ہوتے ہیں. ہاں ہاں سمجھ گیا. فوکل لینس 1/f جو ہوتی ہے پڑھی ہے ہم نے. اچھا میگا پکسل تو کوالٹی ہے نا اس کی. میگا پکسل اس کی جو کوالٹی ڈاٹس پر میموری ہے نا, میموری ڈاٹس پر انچ کتنے ہیں؟ ڈی پی آئی ہوتے ہیں 2 میگا پکسل. ایک ہوتی ہے نا وہ جس طرح ڈسک کی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں کیپیسٹی اسپیس کرو جو ڈسک ہوتی ہے تو پلیٹ ہوتی ہے اس کی پلیٹ پہ آتا ہے نا ڈاٹا سارا. نہیں اس میں پلیٹ تو نہیں ہوتی, لیکن یہ میگا پکسل لکھا تھا. کل میں اس کا ڈفرینس پڑھوں گا یار ویکیپیڈیا میں. میگا پکسل میں آپ سے پوچھ رہا تھا نا CCD وہ اگر 30 بات کیا ہو رہی تھی, یہ میں نے مینٹیننس میں جو چیزیں انوالو ہیں وہ لکھنی ہیں آسانی کے لیے. اور جہاں جہاں آن آپ دیکھیں مینٹیننس کی صرف 2 ٹاسک ہیں جن میں کیا لکھا ہوا ہے, اور ان میں سے بھی ایک ٹاسک آٹومیٹک ہے. یعنی جو ڈیفریگمنٹیشن آٹومیٹک ہے وہ آپ نے تو پرفارم نہیں کرنا, تو آٹومیٹکلی ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریٹر اگر کوئی آن لائن مینٹیننس ٹاسک پرفارم کرے گا تو وہ صرف بیک اپ ہے. ٹھیک ہے, بیک اپ کے علاوہ کوئی مینٹیننس ٹاسک ایسی نہیں ہے جو کس نے پرفارم کرنی ہے, ایڈمنسٹریٹر نے. ٹھیک ہے, تو اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے, اس کا مطلب ہے بیک اپ کرنے کے بعد ہمیں مشین کو ریسٹارٹ کرنا چاہیے اور DS ریپیئر موڈ میں ہی جا کے ہم باقی تمام کام کریں گے. ایسا ہی ہے نا. تو سب سے پہلے اوپن کر لیتے ہیں ایکٹیو ڈائریکٹری. اس کی وجہ یہ ہے جب آپ اس کی پریکٹس کریں تو میک شیور کہ آپ نے 2-3 ایسے آبجیکٹ کریٹ کر لیے جنہیں آپ بعد میں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلٹ ان آبجیکٹ تو ڈیلیٹ نہیں ہوتے نا, تو میں 2-3 اکاؤنٹ سے 1-2 یوز بنا لیتا ہوں تاکہ ہم انہیں فردر ڈیلیٹ کر کے اور اپنی ٹیسٹنگ مکمل کر سکیں. کسی بھی صورت میں یہ نہیں ڈیلیٹ ہوگا. کیا چیز؟ بلٹ ان اکاؤنٹ. کیا مطلب کسی بھی صورت سے؟ کیا مطلب نہیں, ڈیلیٹ کا مطلب ہوتا ہے رائٹ کلک کیا ڈیلیٹ کر دیا. اور باقی صورتیں کون سی؟ کرپٹ ہو جانا. کیا کرپٹ ہو جانا. کرپٹ ہو جائے کیا مطلب؟ مشین کریش ہو گئی ہے. نہیں صرف بتائیں نا مجھے. آپ کہتے ہیں کہ یہ پانی کا گلاس ہے, یہ پینے سے بندہ مرے گا نہیں. بلڈنگ پہ دھماکہ ہو جاتا ہے تو اب پانی کے گلاس کا کیا قصور ہے اس میں؟ وہ جو کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی صورت سے آپ میننگ فل کوشچن بنائیں نا. یوزر اکاؤنٹ بلٹ ان ڈیلیٹ نہیں ہوتا. دیٹ مینس کہ آپ ڈیلیٹ کریں گے نہیں ہوگا. دیٹس اٹ. کسی بھی صورت اگین میرے ذہن میں یہی تھا کہ اس سے یہی ذہن میں آ رہا ہے آپ کی مشین کریش ہو جاتی ہے کہ مشین کریش ہو گئی تو بتائیں کون سا اکاؤنٹ بچے گا؟ کیا چیز بچے گی؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو کوشچن یہ اوور کریزی جو ہے وہ کسی اور چیز میں ہوا کریں گے, ایسی چیز نہیں. تو سیدھی سیدھی بات ہے, اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں ہونا نہیں ہونا, بلٹ ان اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں ہونا. دیٹس اٹ. اچھا جی, اب بیک اپ لینے کے لیے ہم کیا ناراض تو نہیں؟ یہ بیک اپ رن کرتے ہیں اور بیک اپ میں کیا کہہ رہے ہیں, میگنیفائر چلاتا ہوں. یہ جب آپ فرسٹ ٹائم رن کریں گے تو ریزلٹ موڈ میں چلتا ہے, اس کو ختم کرتے ہیں. میگنیفائر بھی چلائیں اور
चला दो, एंड डिलीट कर। ठीक है जी, ये यहाँ आ गए और बैकअप विज़ार्ड रन करते हैं। इसमें मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा थर्ड, ओनली बैकअप सिस्टम स्टेट। देखिए एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेने का यही तरीका है। समझ आ रही बात? अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेना है तो सिस्टम स्टेट डाटा का बैकअप लें डोमेन कंट्रोलर पे। डोमेन कंट्रोलर पे सिस्टम स्टेट डाटा का बैकअप लेने से एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप हो जाए। ठीक है, और मैंने इस पर कुछ ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर दिए हैं। आफ्टर बैकअप हम इन्हें डिलीट करेंगे, ये OU डिलीट करेंगे और ये यूज़र अकाउंट्स डिलीट करेंगे। ठीक है ना? और उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर रिस्टोर करके ना वापस लाएंगे। प्लान ये, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बैकअप लेता हूँ। बैकअप सिस्टम स्टेट मैंने सेलेक्ट किया। ब्राउज करके बताएं बैकअप कहाँ रखना है जब आप इसकी टेस्टिंग कर रहे हो, प्रैक्टिकली प्रोफेशनली भी और टेस्टिंग करते हुए भी। मेक श्योर कि जहाँ जो आपने बैकअप डायरेक्टरी बताई है उस पर रीजनेबल स्पेस हो। ठीक है, मुझे इसका बैकअप जो है वो GBs में भी जा सकता है। मेरे केस में तो 300-400 MB का होगा, क्योंकि मेरे केस में 2-3 ऑब्जेक्ट जो मैंने खुद बनाए हैं, उसके अलावा तो बाकी बिल्ट इन स्ट्रक्चर ही। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्शन की एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप ले रहे हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, फिर तो स्पेस सफिशिएंट होनी चाहिए। क्या हो गया, पागल हो गए? क्या चीज़? नहीं देखो, बार बार लेना पड़ेगा ना इरफान। देखो ADS नए यूजर भी ऐड होंगे। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि रेगुलर नहीं लेना, लेकिन 10 डेज 15 डेज बाद आपको लेना चाहिए। ओवरराइड करवा दें, नहीं चाहिए पुराना। अच्छा जी, E पे मेरे पास स्पेस नहीं है। E पे मेरे पास बहुत स्पेस है, 36 GB फ्री स्पेस है, दैट्स इट। ये जनाब मैंने बैकअप डायरेक्टरी के अंदर जाके, किधर गई बैकअप डायरेक्टरी? ये यहाँ बैकअप। नेक्स्ट करें, स्टार्ट करें। ये जनाब बैकअप हो रहा है, ये लेगा 4-5 मिनट लेगा। जब ये बैकअप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम ऑब्जेक्ट डिलीट करके और रीस्टोर। ठीक है, जितनी देर में बैकअप हो रहा है कुछ बातें और कर लेते हैं। व्हाइट बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी हैं उनमें एक चीज़ लिखी है ऑटोमेटिक डिफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ऑटोमेटिक पहले तो समझेंगे डिफ्रेगमेंटेशन क्या होती है। एक तो डिफ्रेगमेंटेशन वो है जो हार्ड डिस्क की होती है, जो आप लोगों को पता है कि हार्ड डिस्क पे आपके पास जो है वो फ्री स्पेस एक जगह नहीं है, यानी यूज्ड स्पेस कंटीजियस नहीं है, डिसजॉइंटेड। ऐसा ही होता है ना, 3-4 फाइलें साथ साथ पड़ी नहीं है, फिर फ्री स्पेस है, फिर फाइलें साथ साथ पड़ी हैं। तो आप कहते हैं जो यूज डाटा है वो एक साथ हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? डिफ्रैग। तो वो क्या करता है? यूज स्पेस को कंटीजियस कर देता है, फ्री स्पेस अलग हो जाता है। यही करता है जहां जहां पॉसिबल है। जो आप डेटाबेस की डिफ्रेगमेंटेशन करते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, देखें डेटाबेस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पेजेस होता है। ठीक है, डेटाबेस किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। अब मुंह काला नहीं किया, बैकग्राउंड वाइट टेक्स्ट। ओके, आपका डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ पेजेस है। ये तो क्लियर कर लें, होता ही पेजेस की फॉर्म। अब मैं कहता हूँ ये था पेज 1, ये पेज 2 था, ये चलें ये 2 था, बहुत सारे पेजेस। ठीक है, मैं कहता हूँ ये 100 पेजेस। ठीक है, कितने पेजेस थे? 100। आपने कुछ चीजें डिलीट की जिसकी वजह से पेज नंबर 17, 71, 89 ये खाली हो गए। ठीक है, अब अगर ये 3 पेजेस खाली हो गए तो नई चीज जो है वो कौन से पेज पे जाएगी? 101 पे, क्योंकि डेटाबेस इस वक्त फ्रेगमेंटेड। ठीक है, वो जो पेजेस खाली हैं वो दरमियान में। अगर आप इसे क्या कर देते हैं? डीफ्रैग। ये है फ्रेगमेंटेशन के स्टेटस पे कि फ्रेगमेंटेड स्टेट में नई चीज कहां जानी? पेज नंबर 100 पर। लेकिन अगर आप डीफ्रैग कर देते हैं तो फिर किस पे जाएगी? 3 फ्री पेजेस है ना, तो 98, 99, 100। ठीक है ना, फिलहाल मैथ पढ़ा होगा। फ्री पेजेस एंड पे ले गया 3 फ्री पेजेस। समझ में आई बात?
डेटाबेस डिफ्रेगमेंटेशन का ये मतलब होता है। और एक्टिव डायरेक्टरी में एक प्रोसेस होता है गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस। गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस हर 12 घंटे बाद होता है और वो एडीएस को डिफ्रेगमेंटेशन डिफ्रैग कर देता है। और माइक्रोसॉफ्ट रेकमेंड यही करता है कि डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, एडीएस कर रही है, एडीएस भी कर रही है, बात समझ में आ गई। मैनुअल डिफ्रेगमेंटेशन रेकमेंडेड नहीं है। ठीक है, रेकमेंडेशन यही है कि लेट द एडीएस परफॉर्म। जो एडीएस कर रही है ऑनलाइन 12 घंटे बाद कर रही है, गुड, उसी को होने दें, ना छेड़। ठीक है, तो हम कभी भी मैनुअल डिफ्रेगमेंटेशन नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें मैनुअल डिफ्रेगमेंटेशन का तरीका क्या यूज ना करना और चीज़ है, लेकिन ना आना और चीज़। आपको बताया जाएगा कि ये काम किस तरह होता है। ये बड़ी अजीब सी रीज़न है ना कि काम को इसलिए ना किया जाए कि वो आता ना, कि उसकी जरूरत नहीं पड़नी। ठीक है ना, आने तो सारे काम चाहिए, जो यूज कर लें वो यूज कर लें। असल में मैनुअल डिफ्रेगमेंटेशन का कोई बेनिफिट इतना है नहीं, सिर्फ उस वक्त हो सकता है मैनुअल डिफ्रेगमेंटेशन। मैंने एक केस पढ़ा था जब एक्टिव डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया और उस डीसी को भी आप रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, यानी डीसी को आपने हटाना, डीकमीशन करना, ये फाइनलाइज हो गया कि इस डीसी को हमने नहीं रखना, इसे हट। और अब आप चाहते हैं कि जब तक इसे हम नहीं हटा रहे तब तक स्पेस इसमें अवेलेबल हो जाए जरा नॉर्मल से ज्यादा। ठीक है, तब आप मैनुअल डिफ्रेगमेंटेशन करते हैं, और कोई केस नहीं। ठीक है, बाकी ऐसा कोई केस मैंने कभी नहीं स्टडी किया जिसमें मैनुअल डिफ्रेगमेंटेशन रेकमेंड की गई। रेकमेंड तो खैर इसमें भी नहीं की गई, लेकिन बहरहाल इसमें कर सकते हैं जी। जिसमें भी तरह जो स्पेस दरमियान में खाली होती है वो आगे का डेटा पीछे मूव करते हैं या उसको कैसे मैनेज करते हैं, या फिर पेजेस के पीछे को आ जाते हैं? उसमें तो देखिए हार्ड डिस्क में तो क्लस्टर्स होते हैं ना, उनको आप पेजेस की फॉर्म में नहीं देते हैं। वही क्लस्टर जो खाली होती है उसको डिलीट कर सकते हैं। एक खाली क्लस्टर जिसमें थोड़ी सी स्पेस बची हो यूज करिए, ये बात याद रखें। एक फाइल जब आप सेव करते हैं पूरा क्लस्टर देते हैं, किसी क्लस्टर का छोड़ा हुआ पीस नहीं देते। ठीक है, क्लस्टर यूनिट ऑफ डिवीजन, क्लस्टर लेवल पे तो बात हो नहीं रही। नहीं जी, ये हो गया। हाँ, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। हम इवेंट व्यूअर को जरूर चेक करेंगे। एक मैसेज आता है अक्सर, डजंट मैटर। लॉग फाइल पड़ी हुई तो है, वैसे भी जब आप रीस्टोर करते हैं तो रीस्टोर करने के बाद लॉग फाइल से चेंजेस अप्लाई कर देता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हाँ जी, इवेंट व्यूअर में ये एक वार्निंग आई है, नहीं ये पुरानी है। एप्लीकेशन लॉग चेक करें, इसमें एक एरर आया है बैकअप का। ठीक है, कहता है कुछ वार्निंग आई है, डजंट मैटर, ये हमेशा आता है। ठीक है, ये कोई हमारे रास्ते में रुकावट नहीं डालेगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी में जाते हैं और बहरहाल इसकी डिटेल जो है ना वो ज़रूर देखा करें। ये आपके सामने, मैंने तो आपको नॉर्मल बिहेवियर बता दें, लेकिन इट डजंट मीन कि आप जो है इसको एरर को ईजीनेस में इसने कहा ही है कि कुछ वार्निंग्स आई हैं तो आपको फर्दर कैरी ऑन करना चाहिए कि और कौन सी वार्निंग। ठीक है, मेरे केस में तो वार्निंग और कोई है ही नहीं, यहाँ से बैकअप स्टार्ट हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया, यही एक मैसेज है, इसलिए मैं हैप्पी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि ये अक्सर आता है, लेकिन अदरवाइज बैकअप जब आप लें तो एरर का आना अच्छा नहीं है। ठीक है, ओके जी, OU डिलीट कर रहा हूँ। OU जब आप डिलीट करते हैं तो उसके अंदर का ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, वो भी डिलीट हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने एक OU डिलीट कर दिया, ये 2 यूज़र अकाउंट हैं, ये बिल्ट इन नहीं है, ये भी डिलीट कर। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, बस ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं 22, ये याद रखिएगा कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, और OU भी मैंने डिलीट कर। जी, मशीन को हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट और डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड चलाएंगे। ये बात याद रखिएगा कि मेंटेनेंस सारी कहाँ से होती है, DS रिपेयर मोड से। ठीक है, आपके सामने है, बैकअप के अलावा बाकी सारा काम हम कहाँ से कर रहे हैं, ये तो आप नहीं कर रहे हैं ना, आखिरी काम ये तो खुद ब खुद हो रहा है। आप जो काम कर रहे हैं वो सारा बैकअप के अलावा ऑफलाइन हो रहा है। ठीक है, रीस्टोर भी ऑफलाइन हो रहा है, मूव भी ऑफलाइन हो रहा है, मैनुअल डिफ्रेगमेंटेशन भी ऑफलाइन। ठीक है, अच्छा इस वीक में मैं आपको भी चलें सिस्टम बूट हो जाता है आज 16 है ना? यस सर।
آپ لوگوں کی کلاس ریگولر ہے؟ یس سر. تبصرہ ہو جائے ذرا عرفان پہ ریکارڈنگ ہو رہی سر مزہ آ جائے گا. ADS آپ کی میرے جانے سے پہلے نہیں تھا. نائنٹین کو آپ کی آخری کلاس ہے, اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی 30th. اگر آپ کہتے ہیں تو ایک اور چیز ہے, میں نے کچھ کلاسز نا اپنی قاسم کو دی ہیں. قاسم CCA نے پڑھاتے ہیں. میرا پلان یہ تھا کہ آپ لوگ IP ایڈریسنگ پڑھ لیں, بہت اچھی پڑھاتے ہیں IP ایڈریسنگ. آپ کا فلو نہیں ٹوٹے گا نا, ہفتے میں 3 دن رکھ لیں بے شک کلاس. IP ایڈریسنگ وہ آپ کو کروا دیں گے بالکل سلو اسپیڈ سے. IP ایڈریسنگ آپ کی ہو جائے گی, سب نیٹنگ ہو جائے گی. جتنے ریگولر رکھنا چاہیں ریگولر رکھ لیں, کر دیں نا. ہاں صرف IP ایڈریسنگ اور سب نیٹنگ کروائیں گے اور کوئی چیز نہیں. میں نے کہا سلو پیس, میں کہہ دوں چلو میں کل آپ کو بتا دوں گا کس کس دن جو ہے نا وہ آپ کی کلاس. ٹھیک ہے, ہاں اس طرح سے کوئی ایشو نہیں. یعنی نیکسٹ ویک میں رکھ لیں آپ, 23, 24, 25 کو رکھ لیں, 25, 26, 27 جس طرح آپ کا رکھنا ہے. ہاں 23 کو تو ویسے آف ہوگا, یعنی 24, 25, 26 کا. تو یار وہ MCSE کا تو آرٹیکل ہے بھی نہیں, ہونا ہی نہیں. ایڈ آن آپ کر رہے ہیں چنگے کر لیں. وہ CCA نے پڑھاتا ہے یار, کیا ہو گیا قاسم کو آپ نے کیا سمجھا؟ وہ CCA کے ٹیچر ہیں, CCA بھی پڑھاتے ہیں. ابھی تو مجھے دیکھنا پڑے گا ان کے پاس ٹائم بھی ہے یا نہیں. ہاں میں بات کر لوں گا. اچھا اوکے جی, یہ ری اسٹارٹ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ری اسٹور کی 2 ٹائپس ہیں جنہیں آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دیکھیں ایک تو اسٹینڈرڈ ری اسٹور ہے کہ سمپلی آپ ری اسٹور کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ فائل ری اسٹور جو کرتے تھے, یاد ہے یا نہیں یاد؟ ایک تو وہی ری اسٹور ہے نا اسٹینڈرڈ ری اسٹور کہ میں اینٹی بیک اپ چلاؤں گا اور ڈیٹا بیس ری اسٹور کروں گا. لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بتائیں بیک اپ کو ری اسٹور کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں جب بھی آپ بیک اپ ری اسٹور کرتے ہیں تو جو چیز آپ نے ری اسٹور کیا اس کا اسٹیٹس وہ ہو جاتا ہے جو ایٹ دا ٹائم آف بیک اپ تھا. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی چیز جب آپ ری اسٹور کرتے ہیں, ہو سکتا ہے نا جب آپ نے اس کا بیک اپ لیا اس کے بعد کچھ چینجز آئی ہیں, ہو سکتا ہے نا, لیکن وہ چینجز آپ لوز کر جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہرحال فی الحال ان چینجز کا جھگڑا نہیں ہے. فی الحال جھگڑا یہ ہے کہ آپ نے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ڈیٹا بیس کو ری اسٹور کرتے ہیں تو اس کا اسٹیٹس کون سا ہو جاتا ہے جو ایٹ دا ٹائم آف بیک اپ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بیک اپ لیا کل شام کو 6 PM. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ڈیٹ ٹائم چینج کر دیں. صبح یہاں چینجز کرو 11 بجے آپ کو جو ہے وہ کال آئی, 10 بندے جو ہیں 20 کر دیتا ہوں. 10 بندے کمپنی نے ڈاؤن سائزنگ کی ہے, 20 بندے پائے. ٹھیک ہے, ریسیشن آیا ہوا زبردست قسم کا, روز آپ کو کال آتی ہیں. آپ پہلے ڈسیبل کرتے تھے, اب آپ کو یقین ہو گیا کہ کمپنی جنہیں نکال رہی ہے انہیں واپس نہیں رکھے گی, کیونکہ جو یوزر آپ نے پچھلے 10 دن میں ڈسیبل کیے تھے انہیں بعد میں آپ نے ڈیلیٹ ہی کیا. تو آپ نے کہا یہ بھی ڈیلیٹ ہی کر دیتے. کہتے ہیں نا برا وقت کسی بھی وقت آ سکتا, آپ نے انہیں ڈیلیٹ کر دیا.
1 بجے جناب، یہ 11 AM ہے، صبح 10 بجے. ایٹ 1 PM کال آئی کہ یار وہ اسمبلیاں جو ہے بحال ہو گئی، حالات دوبارہ اچھے ہو گئے، سیشن بندے واپس آ گئے. آپ نے کہا آپ تو پھنس گئے. اس کی وجہ یہ کہ 20 بندے آپ نے، ٹوٹل نمبر آف آبجیکٹس تھے 200، جس میں سے اب کتنے رہ گئے 20 آپ ڈیلیٹ کر چکے ہیں. لیکن آپ پریشان نہیں، کیونکہ کل شام کو جو بیک اپ لیا گیا تھا اس میں 200 یوزر ہیں. یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا، بلکہ نارملی میں اسٹارٹ میں بتا دیتا ہوں. آپ اس کو کیا چیز انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اتھارٹیٹیو ریسٹور. اتھارٹیٹیو ریسٹور کی ضرورت صرف پتہ کب پڑ سکتی ہے؟ جب آپ کے پاس کیا ہو عرفان؟ پرانے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ آنسر دیں اس کا. بتاؤ تم، مووی تمہیں بڑی بنانی آتی ہے. بھول گیا. جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ ڈومین کنٹرولرز ہوں. اگر آپ کا انوائرمنٹ سنگل DC انوائرمنٹ ہے تو آپ کو اتھارٹیٹیو ریسٹور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اتھارٹی کی ضرورت کب پڑتی ہے بتائیں؟ جب آپشن اگر زرداری نے ساری سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی ہوتی تو پھر کو مسئلہ پڑنا تھا، نہیں پڑنا تھا. اس لیے کیا یار، کیا کاربیٹ میں 2 یا 3 پیپلی ہیں جن میں بھی شامل ہوں. صبح سے جو میجر صاحب کی باتیں سن کے کہاں نہیں، اس میں کیا ہے یار، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمام تو ریڈی ہوتی ہے نکلنے کے لیے. جی پالیٹکس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں. بس یہ ہے کہ یہ 3-4 بندے جو پیپلز پارٹی میں ان کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. صحیح وہ غلط بنا دے. رحمان جو ہے انہوں نے اور یہ اعتزاز حسن ہو گیا، اور رحمان ملک نہیں، رضا ربانی ہو گیا، اور میں بتایا تھا نا آپ کو، یہ بندے نہ ہوتے، یوسف رضا گیلانی آف کورس، صفدر حسین، یہ نہ ہو ناہید خان. سر یہ نون جتنے نون والے ان کو غلط پڑھاتے ہیں. کس میں نہیں؟ نہیں پیپلز پارٹی میں یہ ان کی دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے. آپ یعنی میں کاربیٹ میں پڑھاتا ہوں نا، اور میں تعریفیں کروں نیٹس کی، بڑی لاجیکل باتیں لاجیکل ہونا کہ جی یہاں پہ AC اتنے اچھے نہیں ہیں، وہاں کے AC بڑے اچھے ہیں. ابھی بات لاجیکل سی ہے، ہو سکتی ہے نا لاجیکل سی بات. میں کہوں جی وہاں کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اس طرح کا ہے. بات لاجک کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے آپ کی ایفیلیشن سے، جس سے کہتے ہیں کہ وہ ورڈ آف ماؤتھ، اور جو آپ کی ایک لوائلٹیز ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان لوگوں نے الیکشن، ان کی کیا پہچان ہے بتائیں مجھے؟ صفدر عباسی کو کوئی جانتا اگر یہ پیپلز پارٹی میں نہ ہوتا؟ بتائیں مجھے. اعتزاز حسن شروع سے اینڈ تک نہ ہوتا پیپلز پارٹی میں، کوئی جانتا ہے اسے؟ نہیں جانتا نا. تو جب ٹکٹ لیا، اپنا نام بنایا، تب پیپلز پارٹی تھی. چینج آف اوپینین جو ہے اس کا پالیٹکس میں کوئی کانسیپٹ نہیں، یہ بات یاد رکھیں. لیکن اب ہمارا جو وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں، لائک اب آپ لوگوں کے لیے بھی ہے یہ، آپ لوگ اگر نون لیگ کی سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں، پالیٹکس اسے کہتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی پالیسی پسند نہ آئے تب بھی آپ نے سپورٹ کریں. پارٹی تو پارٹی سر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایسے واٹ ایور چینج آف اوپینین، پاور پالیٹکس اسی کو کہتے ہیں، چینج آف آپشن، چینج آف اوپینین کا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ زرداری نے اپنے گرد ایسے لوگ بہت سارے جمع کر لیے جن میں وہ چینج آف اوپینین والا آئیڈیا تھا. تھوڑا سا پیپر ورک کر لیتا کوئی مسئلہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، پہلے ایسے گیلانی کی جگہ کوئی ہوتا ہے ایسا بندہ جو کہتا ہے پی پی اور پی پی اور پی پی ختم، مجھے بٹھا دیتا. اس کے بعد یہ شیری رحمان نہیں چاہیے، یہاں کوئی اور بندے ہوتے ہیں. ایسے بندے جو ہی نہیں، جیسے وہ ہے راجہ پرویز ڈٹا. دیکھیں پارٹی لائلٹی بھی تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اب آپ کے لیے بھی ہے کہ یہ لائک نواز شریف ہے، وہ ہے جاوید ہاشمی، وہ ساتھ ہے نا. کوئی پالیسی پسند نہ آئے تب بھی اسے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کو نواز شریف کی پالیسی پسند نہ بھی ہے تب بھی آپ کو ساتھ ہونا چاہیے.